کچن ایک ایسی جگہ نا جہاں پر عورت کی آدھی زندگی گزر جاتی ہے کام کرتے کرتے. اگر کچن جو ہے وہ عورت کے پسند کے حساب سے ہو، بڑا ہو، کشادہ ہو اور اس پہ سپیس رکھنے کے لیے بہت ساری ہو تو بہت ہی سکون سے اور آرام دہ طریقے سے عورت جو ہے نا وہاں پہ کام کرتی ہے. لیکن اگر کچن جو ہے وہ آپ کا تھوڑا تنگ ہو، چھوٹا ہو، اچھا یہ بات نہیں ہے کہ اگر کوئی کہے کہ جی چھوٹا کچن ہونا چاہیے، اپنا ہونا چاہیے، صاف ستھرا ہونا، ایسی بات تو بالکل بھی نہیں ہے. کچن چھوٹا وہاں پہ اچھا لگتا ہے جہاں پہ صرف میاں بیوی ہو اور جو ہے آپ کے بچے وغیرہ نہ ہو، نہ آپ کے فیملی کے کوئی اور ممبر ہو. اگر جو ہے آپ کی پورا ٹبر ہے نا تو وہاں پہ کچن چھوٹا اور پھر سامان زیادہ ہوتا ہے اور اس سے عورت جو ہے نا وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے. تو اس لیے جو ہے کیا کہتے ہیں عورت کا دل کرتا ہے کہ کچن اس کا جو ہے وہ تھوڑا بڑا ہو اور کشادہ ہو تاکہ جہاں پر وہ کام کرے بہت ہی سکون سے وہ جو ہے نا آرام دہ طریقے سے کام کر سکے. میں اس گھر میں شفٹ ہوئی ہوں تو اور کچن جو ہے نا مجھے بنا کر جو دیا گیا تھا نا اس حساب سے میں نے جو ہے اپنی چیزیں مینیج کی اور کتنی چیزیں تھیں جو مطلب پھینکنے والی تھی اور میں پرانے گھر میں ان کو پھینک کر جو ہے وہ اس گھر میں آئی تھی. الحمدللہ پھر جو ہے جتنا انہوں نے مجھے کیبنٹ وغیرہ لگا کے دی تھی اس میں میرا سارا سامان آ گیا تھا اور اس کو میں نے اس حساب سے ترتیب دیا تھا نا کہ اگر آپ کے پاس چھوٹے چھوٹے ٹن ہیں نا اور مطلب آپ کے مسالے ڈبیاں وغیرہ، کیونکہ مسالے اور زیادہ جگہ کیا ہوتا ہے کہ مسالے وغیرہ آپ کے پاس بہت زیادہ ہوتے ہیں نا تو وہ جگہ گھیرتے ہیں مسالوں کے ڈبیاں وغیرہ نا. تو اگر پراپر طریقے سے ایک سیٹنگ ان کی جائے نا تو آپ کا کچن جو ہے نا وہ چھوٹا کچن بھی جو ہے نا وہ بڑا کچن لگے گا اگر ان کو ایک ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ سیٹ کیا جائے تو. میں نے بھی کچھ ایسے ہی کیا تھا اپنے کچن کو ترتیب دینے کے لیے نا. سب سے پہلے جو ہے نا میں یہ ریک لے کے آئی تھی. اچھا یہ ریک جب میں لے کے آئی تھی تو مجھے اس وقت کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی اس کو میں لے تو آئی، اس کو لگانا میں نے کیسے ہے نا. پھر جو کیبنٹ بنی ہوئی تھی کیبنٹ کے ساتھ اس کو میں نے لٹکا دیا اور لٹکانے کے بعد اچھا یہ ایک بہت زبردست سی جگہ بن گئی تھی. اس کے علاوہ ان کو بھی میں لے کے آئی تھی ریک کو. پھر یہ بھی سمجھ نہ آئے ان کو کہاں پہ لگانا ہے کیونکہ جو ہے میں دوسری طریقے سے اپنے کچن کو سیٹ کرتی تھی. پھر میں نے کیا کیا، پھر الماریوں کی جو ہے نا وہ دروازے جو ہے نا ان کے ساتھ ان کو میں نے لٹکا دیا. ایک جگہ پہ میں نے وائپس رکھنے کی جگہ بنا دی اور ایک جو ہے نا وہ چھوٹی چھوٹی بوتلیں تھیں ان کو میں نے بنا دیا. پھر میرے پاس ٹوکری تھی اور ٹوکری میں جو ہے نا میں نے اس طرح ٹین وہ ہے وہ سارے سیٹ کر دیے. اچھا یہ ایسے میں اگر ان کو لگاتی تو یہ جگہ زیادہ گھیرتے تھے اور خوبصورت بھی انہوں نے نہیں لگنا تھا، اس لیے ٹوکریاں وغیرہ میں نے سیٹ کی. ایک پہ میں نے ٹین وغیرہ چنے کی ٹین اور لوبیا وغیرہ اور یہ جو ٹین تھے نا وہ میں نے لگا دی. اور دوسری جگہ پہ میں نے کیا کیا، میرے پاس دوسرے مسالے وغیرہ تھے ان کو میں نے سیٹ کر دیا. اچھا یہ اچھی خاصی جگہ دوسری اگر میں رکھتی نا ایسے کیبنٹ، ان کو پہلے میں نے ایسے ہی رکھا ہوتا تھا پرانے گھر میں نا تو وہ اچھی خاصی جگہ گھیرتے تھے. تو یہاں پہ ایک ترتیب میں نے دی تو اتنے سارے مسالے جو 2 ٹوکریوں کے اندر اندر آ گئے. اور اس ڈبے میں نے کیا کیا جی پاستا وغیرہ اور اوپر والے ڈبے میں نے مسالے وغیرہ رکھ دیے، بریانی مسالہ اور یہ سارے جو ہوتے ہیں نا پیکٹ وغیرہ نمک مرچوں کے جو پیکٹ ہوتے ہیں اس کے اوپر میں نے وہ سیٹ کر کے رکھ دیے تھے. یہ سیٹنگ جو ہے نا میری لائبہ نے کی تھی اور اس کو بتایا میں نے تھا کہ اس طرح جس طرح بریانی کے مسالے وغیرہ اور یا اس طرح نا چاٹ مسالہ اور جتنے بھی شان کے مسالے میں نے یا دوسرے ایک برانڈ کے تھے وہ میں نے لگا کے رکھ دیے تھے. اور ساتھ ہی جو نیچے والا باکس تھا اس پہ میں نے پاستا وغیرہ اور سارا وہ سیٹ کر کے رکھ دیا تھا. تو اس طرح یہ ہوا جو اگر میرا کچن، وہی بات میرا کچن چھوٹا ہے تو اس پہ نا سکون سے یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ سیٹ ہو گئی تھی. یہ جو ہے نا میرا، میں کہتی تھی اس کو میرا دوسرا ہاتھ جب سے یہ میرے پاس آیا تھا تو یہ بہت آسانی سے اس کے جو ہے نا پیاز ٹماٹر لہسن وغیرہ میں چوپ کر لیتی تھی اور چولہے میں اتنا زیادہ کھپنا نہیں پڑتا تھا، جلدی جلدی یہ جو ہے نا وہ بن جاتا تھا. اب اس کا دھاگا جو ہے وہ لوز ہو گیا تھا. میں نے اپنے باجی کو بولا تھا مجھے اس کو سیٹ کر کے دو تو وہ کہہ رہا تھا اس کا سپرنگ ٹوٹ گیا تو یہ اب بیکار ہو چکا ہے نا. اس کو میں نے پھینک دیا تھا ڈسٹ بن میں. اور جمعہ تھا، جمعے والے دن جو ہے وہ بریانی میری ریڈی ہو رہی تھی. اچھا یہ چولہا جو ہے نا اس چولہے نے مجھے بڑا بڑا تنگ کیا تھا. مجھے اس چولہے کی عادت نہیں تھی نا تو اس لیے اس چولہے کی جو آگ تھی نا، پاکستان میں میں جاتی تھی نا تو وہاں میں کھانا بناتی تھی تو وہاں پہ کھانا جو ہے نا بہت ہی کوئی مطلب آہستہ آہستہ کر کے بنتا تھا نا. تو مطلب وہاں کی میں کہتی تھی آگ بہت ٹھنڈی ہے تو اس لیے کھانا لیٹ بناتی ہے. تو اسی چولہے کا یہی حساب تھا کہ یہ جو ہے نا گیس تو اس کی ٹھیک تھی، آنچ اس کی ٹھیک تھی، لیکن یہ کیا کر رہا تھا کھانا بہت آہستہ آہستہ کر کے بنا رہا تھا جو مجھے بہت زیادہ پرابلم ہو رہی تھی. چاول میں نے بنائے تھے اور اس کا بھی میرا اندازہ کبھی آج کل جو ہے نا میرے اندازے بڑے غلط ہوتے جا رہے ہیں. چاول میں نے 4 کپ بنائے تھے اور اس دیچکی میں میرے جو ہے نا وہ چاول آئے ہی نہیں ہے نا. چاول کچھ بچ گئے تھے. پھر آخر میں نے کیا کیا کہ میں نے بڑی دیچکی نکال لی اور بڑی دیچکی میں پھر میں نے ڈھیل دیے تھے چاولوں کو
تو کبھی کبھی جو ہے نا انسان کے اندازے وغیرہ سارا کچھ غلط ہی ہو جاتے ہیں، بیکار ہو جاتا ہے. میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا تھا. پھر میرے پاس بریانی جو ہے نا مسالہ نہیں تھا. اچھا بریانی والا کلر اگر آپ کے پاس نہ ہونا تو ایک آئیڈیا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے نا اس کے اوپر ہلدی جو ہے نا وہ ڈال دیں. تو میں ہمیشہ اسی طرح کرتی ہوں. بریانی والا مسالہ بریانی کا جو ہے نا وہ کلر میرے پاس ختم ہو چکا تھا، تو میں جو ہے اس کے اوپر نا 1 چمچ ہلدی جو ہے نا میں نے ڈال دی تھی. اس سے جو ہے نا بریانی کا کلر بہت زبردست آتا ہے، اور وہی بات کہ تھوڑا یہ ہیلدی بھی ہو جاتا ہے. تو میں اسی طرح زیادہ تر پھر کرتی ہوں جب میرے پاس بریانی مسالہ ختم ہو جاتا ہے. بڑی دیج کی میں نے نکال لی تھی، اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ سارے چاول میں نے ڈیل دیے تھے بریانی وغیرہ. تو یہ بڑی دیج کی کا یہ ہوتا ہے کہ چاول کھلے کھلے بنتے ہیں اور زبردست سے بنتے ہیں. تنگ دیچکی میں جو ہے نا وہ چاولوں کو جگہ نہیں ملتی پھولنے کے لیے، اور وہاں پہ چاول جو ہے نا تھوڑا کم جو ہے وہ پھولتے ہیں. تو میں بتا رہی تھی اپنے چولہے کا چولہا جو ہے نا، پھر میں نے کیا کیا جناب، میں نے اس کو لگا دیا تھا. پھر مارکیٹ پلیس پہ لگا دیا تھا کہ مجھے یہ ہے نا اس چولہے پہ بالکل سکون نہیں آ رہا. حالانکہ چولہا بالکل ٹھیک تھا، لیکن وہی بتایا اس کی آنچ بہت آہستہ تھی. پھر آخر میں نے کیا مارکیٹ پلیس پہ اپنے چولہے کو لگا دی، اور پھر چولہا جو ہے نا وہ میرا الحمدللہ جتنے کا میں نے لیا تھا اتنے کا بک کیا تھا. پھر میں اپنے لیے دوسرا چولہا لے آئی تھی برنر. تو دوسرا برنر میں لے کے آئی تھی، اور پھر جو ہے نا اس کا جو دیکھے آپ بریانی کے جو ہے نا کلر دیکھے، کوئی لگ رہا ہے کہ اس میں نے کلر نہیں ڈالا، اس میں نے ہلدی ڈالی ہے. اتنا زبردست جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس میں بریانی کا کلر آیا تھا نا، کھلا کھلا جو ہے وہ بریانی بنی تھی. اور اسی طرح جو ہے میں پھر بنا لیتی ہوں جب بھی میرے پاس جو ہے نا کلر اویلیبل نہیں ہوتا. تو اس کو جو ہے نا میں بریانی میں ہمیشہ اچھا بریانی میں آلو نہ ہو نا، بریانی کراچی والے جو ہے نا وہ بریانی میں آلو لازمی کھاتے ہیں، اور جو لاہور والے ہیں نا سنا ہے ان کو بریانی میں آلو پسند نہیں ہے. لیکن میرے بچے جو ہے نا وہ لازمی جو ہے نا وہ بریانی میں آلو ڈالتے ہی ڈالتے ہیں. کھانا وغیرہ کھانے کے بعد ہم نے ریسٹ کیا تھا، اور پھر شام کو نابیہ نے ملنا تھا اپنے دوست سے. اس کی دوست جو ہے وہ بتا رہی تھی کہ پاکستان جا رہی ہے، اور مجھے اس نے کہا کہ ماما مجھے جمعے والے دن 4 بجے اس نے ہمیں کہا تھا کہ آپ نے ہمیں لے کے جانا ہے. میری دوست آ رہی ہے، اس نے پاکستان جانا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے جا رہی ہے پاکستان، اس لیے مجھے ملنا ہے، تو آپ نے مجھے اس کے پاس لے کے جانا ہے. تو ہمارے الحمدللہ جس مال میں ان لوگوں نے اپنی پلاننگ کی تھی ملنے کی وہ ہمارے گھر کے بالکل پاس تھا، آسانی رہی. بھائی اس کا تھا، اس کو بھائی کو بولا کہ جی ہمیں لے جاؤ اس کو انابیہ کو. اچھا پہلے تو ہم نے اس کو بڑا تانگ کیا، کیونکہ انابیہ ہمارے گھر میں کیا کرتی ہے، اگر اس کو کوئی کام بولے نا انابیہ کو آواز دے اچھا ٹھیک ہے ایسے کر دیتی ہے نا، پھر وہ اپنی مرضی سے اٹھتی ہے. اس کی دوست کی طرف اس نے جانا تھا، اور میں نے اس کو بولا تھا تم نے جو ہے وہ ریڈی ہو جانا ہے تقریباً 4 بجے تک ریڈی ہو جانا ہے. میں سونے لگی ہوں، مجھے جو ہے نا جب ریڈی ہو جاؤ گی تو مجھے تم اٹھا دینا، تو میں جو ہے پھر اٹھ جاؤں گی اس وقت نا، تو پھر چلی جاؤں گی، کیونکہ میں نے تیار تو رہا نہیں ہے، منہ ہاتھ دھونے نماز پڑھنی ہے اور پھر برقع پہننا ہے. چلو جی. اچھا اس نے انابیہ اپنا ٹائم سے تیار ہو چکی تھی پہلی بار، کیونکہ اس کا اپنا مطلب تھا نا. 4 بجے یہ تیار ہو چکی تھی. پھر کرتے کرتے ہم لوگ 5 بجے نکلے تھے. منتیں میں نے کہا میری منتیں کرو، جیسے تو میں تمہیں آواز دیتی ہوں نا اچھا ماما، اس کے بعد تم بھول جاتی ہو، پھر پہلے میری منتیں کرو اس کے بعد میں جاؤ گے. اس طرح اس کا بھائی بھی اس کو تنگ کرتا رہا ہے کہ منتیں کرو میری، پھر میں جو ہے تمہیں لے کے جاؤں گا. تو انابیہ پھر جو ہے نا منتیں وغیرہ اس کو آخر میں کروانے کے بعد مارکیٹ تو نہیں مال میں پہنچے تھے وہ اپنے دوست کے ساتھ ہی ادھر. جی انابیہ لائبہ کا فون آیا تھا کہ ماما میرے لیے بوبلز پتہ نہیں کیا تھا یہ میرے لیے لے کے آنا. تو اچھا پھر اس کے لیے لائن میں لگی ہوئی تھی. اور اس کے جو ہے نا آج کل لائبہ اور انابیہ اس کو بڑا شوق سے جو ہے وہ ببلز ڈرنکس، ہاں ببی ڈرنک پتہ نہیں کیا ہے جو بھی ہے، اس کو آج کل شوق سے پی رہی ہیں. اور زاہیہ سٹی سینٹر جانتی ہے نا، شارجہ میں ہے یہ، تو ادھر جو ہے یہ تقریباً 12 درہم کا ملتا ہے. اور پتہ نہیں ببلز اس کے اندر ہوتی ہیں کہ کیا گمز ٹائپ کو ہوتا ہے. تو وہ ایک کافی اور ایک چاکلیٹ جو ہے انابیہ نے آرڈر کروایا تھا دونوں بہنیں. اچھا یہ جو ہے نا چونچلے مجھے بالکل خود اپنی ذات کے لیے نہیں پسند، ان چیزوں سے میں دوری مطلب بھاگتی ہوں، اوائڈ کرتی ہوں. آج کل کی جنریشن جو ہے نا وہ ان چیزوں کی بہت شوقین ہے، بہت شوق سے یہ چیزیں ساری کھاتی ہیں نا، آج کل کی جنریشن کھاتی پیتی ہے. تو انابیہ نے اپنے لیے کافی آرڈر کروایا تھا، اور لائبہ کے لیے اس نے چاکلیٹ آرڈر کروایا تھا. اور پھر اس کو لے کے جو ہے نا ہم لوگ گھر پہ آئے تھے. اچھا چھوٹی سی یہ دکان ہے نا، ایسے انہوں نے کارنر میں ایک بنائی ہوئی ہے، لیکن یہ اتنی کچھ چلتی ہے اور اتنی لمبی اس کی لائن لگی ہوئی ہوتی ہے نا. اور جو بھی جتنے بھی ہوتے ہیں نا کون ہوتے ہیں جی، یہ 14-15 سال کی عمر کی لڑکیاں لڑکے وہی کھڑے ہوتے ہیں، وہی بہت ہی شوقین ہوتے ہیں ان کے پینے کے لیے. بہرحال یہ ہم نے لے لیا تھا، ببلز ہم نے لے لی تھی. انابیہ کی ملاقات اپنے دوست کے ساتھ ہو چکی تھی، اس سے میں نے پوچھا تھا تمہاری دوست جو ہے وہ کب جا رہی ہے نا.
تو کہتی ہے ماما میری دوست جو ہے وہ جا رہی ہے تقریباً دسمبر. میں نے کہا دسمبر میں جا رہی ہے اور تم جو ہے نا ابھی اس کے ملنے کے پلان بنا رہی ہے, 3 مہینے پہلے ہی الوداع اس کو کہہ آئی ہو. مال میں آنے کے بعد جو ہے ہم نے جانا تھا, بانجا میرا آیا ہوا نا, اس کو چھٹیاں تھی, تو پھر رات کو ہم لوگ دوبارہ نکل گئے تھے باہر. ہم نے چیک کرنا تھا اجمان کی سائڈ پہ ہمارے گھر سے کتنا دور ہے کورنش نا. تو کورنش پہ ہم لوگ گئے تھے, لیکن یہ کہ بہت دور پڑ گیا تھا. آج کل جو گوگل میپ ہے نا وہ بہت ہی پتہ نہیں کدھر کدھر سے گھما پھرا کے لے کے آتا ہے نا, تو اس لیے کبھی گوگل میپ پہ یقین نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کا جب موبائل خراب ہو تو پاس والی جگہ بھی گوگل آپ کو بہت لمبا کھینچ کے لے کے جاتی ہے. تو ہمارے ساتھ بھی کچھ اسی طرح ہوا تھا, جو آدھے گھنٹہ آدھا نہیں, جو 5-10 منٹ کا سفر تھا, تقریباً آدھے گھنٹے میں اس نے ہمیں, آدھا پونا گھنٹے میں ہم نے اجمان کونیج میں پہنچے. لیکن جا کے ہمیں کچھ مزہ نہیں آیا تھا, بیکار سا تھا. اور جو صحیح والا تھا وہ ابھی انڈر کنسٹرکشن تھا, وہ بن رہا تھا. تقریباً ہم 5-10 منٹ رکے تھے اور چائے وغیرہ ہم نے یہاں پہ پی تھی. اور اس کے بعد جو ہے تقریباً 12-12:30 بجے ہم لوگ گھر آ گئے تھے, کیونکہ دوسرے دن بچوں کو چھٹی تھی نا, اس لیے پرسکون ہو کے ہم لوگ گھر آئے تھے. تو جناب میرا ولاگ یہاں پہ ختم ہو رہا ہے. پلیز جاتے جاتے لائک کمنٹ سبسکرائب لازمی کیجیے گا. بہت ہی محنت سے ویڈیو بناتی ہوں, آج تو میں نے بہت جلدی میں بات بھی کیا. اجازت چاہتی ہوں آپ لوگوں سے. اللہ حافظ.